بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کے انسانیت پر انگنت لاتعداد اور بے شمار احسانات ہیں، اور ان میں سے 3 خصوصی احسانات کا تذکرہ آج کے سبق میں شامل ہے، اور وہ ہے ہوائیں، بادل اور بارش۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاطر حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 48، جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو باران رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ مفسرین کرام نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک مناسبت ذکر کی ہے۔ خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں اپنی عظمت کے کچھ دلائل پیش کیے کہ رب کائنات چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، وہی ختم کرتے ہیں، وہی زندگی عطا فرماتے ہیں، وہی موت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جو زندگی اور موت پر دلالت تو کرتی ہیں، لیکن اسباب ذرا تھوڑے سے دور کے ہیں۔ اب اس میں اہل علم نے پھر یہ جو لفظ بشرن ہے، اس میں مختلف قراءات ہمارے سامنے رکھیں، لیکن چونکہ عام آدمی کا ان قراءات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان قراءات کی طرف نہیں جائیں گے۔ امام ابن الجزری انہوں نے النشر میں، امام الازہری نے معانی القراءات میں، امام ابو علی الفارسی نے الحجہ میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کی۔ اسی طریقے سے امام سمین الحلبی نے الدر المصون میں، اور پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام نے اس پر بہت کچھ کہا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے عام آدمی کو قراءات سے کوئی غرض نہیں ہے، لہذا ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، رحمت کی بارش نازل کرنے سے قبل رب کائنات ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور یہ رب کائنات کا خاص احسان ہے کہ بارش بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آ جائے۔ امام زجاج نے معانی القرآن میں لکھا، امام واحدی نے البسیط میں لکھا
اسی طریقے سے ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں اور تفسیر الکریم الرحمن میں امام سعدی نے یہ لکھا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بارش اچانک آ جائے، اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، جو کہ دراصل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اس حوالے سے بھی ایک مناسبت تذکرہ ہو رہا ہے، ایک مناسبت کا امام بقائی نظم الدرر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بادل اس طریقے سے ہواؤں کے ذریعے قریب آتے ہیں تو اس کے بعد پھر پانی نازل ہوتا ہے، اور یہ جو پانی ہے بارش کا، اس کے بارے میں رب کائنات نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے طہورا۔ اس کا مفہوم اہل علم نے بیان کیا، خاص طور پر امام ابن جریر، امام بقائی وغیرہ نے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّحَابِ مَاءَ الْمَطَرِ الطَّاهِرَ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرَ لِغَيْرِهِ، کہ بارش کا جو پانی ہے وہ بذات خود پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں رب کائنات کی خصوصی توفیق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ وسلم بذات خود بارش میں نہائے، آپ نے نہانے کا حکم دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ پانی پاک ہوتا بھی اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر گزرا ہے، جس طرح کہ سورۃ الحجر کی، بلکہ سورۃ الحجر کی آیت ہے 22 میں رب کائنات فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ سورۃ النور پیچھے گزری ہے، 43ویں آیت مبارکہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ سورۃ الروم آگے آ رہی ہے، اس کی آیات مبارکات ہیں 48، 49 اور 50۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمام کی تمام آیات مبارکات کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بارش کو آسمان سے نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، بادلوں سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں۔ تو بارش کا جو پانی ہے یہ اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام نے اس کو جراثیم سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج بھی بہت سارے صحرائی علاقے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، جب بارش آتی ہے تو وہاں پر پانی بڑے بڑے جوہڑوں میں، بڑے بڑے ٹوبوں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور وہ پانی پھر طویل عرصے تک غسل کے لیے، وضو کے لیے، برتن کپڑے دھونے کے لیے، خود پینے کے لیے، جانوروں کے پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اہل علم ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ جو خوشخبری دینے والی ہوا ہے اس کو صبا کہتے ہیں، اور یہ مشرق کی طرف سے آتی ہے یا جنوب اور شمال کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہوا مغرب کی طرف سے آئے اسے دبور کہتے ہیں، اور وہ ہوا
خطرناک ہوتی ہے، نقصان کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رب کائنات نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے ریح فیہا عذاب علیم، کہ جب اکیلی آندھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف کی 24ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو جب یہ ہوا بادلوں سے پہلے، بارش سے پہلے آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جس طرح کہ سورۃ الروم کی 46ویں آیت مبارکہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو جو ہوا بعد میں بادل اور بارش کا سبب بنے وہ عموماً رحمت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، لیکن جب یہ اکیلی آئے گی تو پھر وہ تباہی مچائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی، ہماری نئی نسل کو تو پتہ نہیں، لیکن 1984 میں پاکستان میں ہمارے گجرانوالہ کا ایک علاقہ ہے نارنگ منڈی، تو وہاں پر آندھی آئی تھی، اور وہ اس قدر خطرناک آندھی تھی کہ تھریشر مشین جو گندم گانے والی ہوتی ہے وہ اڑ کر پیپل کے درختوں پر پہنچ گئی، لوگوں کے گھروں کی پوری چھتیں اڑ گئیں، اندر سے سامان سے بھری ہوئی پیٹیاں بڑی وزنی وہ اڑ کر درختوں تک پہنچ گئی تھی، اور بڑے بڑے تناور درخت یہ جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ اور اس موقع پر پھر ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے پانی کا، جو آسمان سے آتا ہے اس کے ان گنت لا تعداد بے شمار فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر میرا تعلق چونکہ زمیندار برادری سے ہے، تو ہمارے لیے بارش خاص طور پر اگر صحیح موقع پر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے چاول کی فصل، اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اب اگر ہم موٹر پیٹر انجن یا ٹربائن کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے پانی زمین سے کھینچیں اس پر ٹھیک ٹھاک اخراجات آتے ہیں، لیکن رب کائنات کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پانی ہمیں مفت میں مہیا کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں 2-2, 4-4, 5-5 100 فٹ اونچے درخت جن کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر پیپل اور بڑ کا درخت جو ہوتا ہے جسے پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں، اگر ہم دنیاوی وسائل، انسانی وسائل کے ساتھ ان درختوں کو دھونا چاہیں تو اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اس کا ایک ایک پتا دھو لیں، اور اگر ایسا ہو بھی سکے تو اس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، رب کائنات بارش برساتے ہیں، ان درختوں کے پتوں پر، ان کی ٹہنیوں پر پڑی ہوئی دھول مٹی ساری کی ساری اڑ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری فضا کے اندر پولوشن بہت زیادہ ہے، گرد و غبار، دھواں بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں تو اس بارش کے ساتھ ہماری فضا جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ بارش کے فوراً بعد آپ کو عام حالات کی نسبت زیادہ دور کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو رحمت قرار دیا۔ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ یہ جو بارش ہے یہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ رب کائنات کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے کہ بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی اور بارش کو روکنے والی ذات بھی اللہ کی۔ کس جگہ کتنی بارش ہوگی یہ فیصلہ بھی اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ انسان اپنے ذرائع سے یہاں تک تو معلوم کر سکتا ہے کہ کتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہوائیں، بادل اور بارش یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے توحید کی،
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔